بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 واقعات کی طرف جو بڑے ہی روح فرسا اور افسوس کن واقعات تھے ان کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ وہ واقعات کیا تھے؟ حضرت عثمان ان کی شہادت کا سانحہ، اور ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین۔ حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کے حالات کیسے پیدا ہوئے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جیسے ان کے اور دیگر ممتاز اوصاف سے ایک وصف ان کا حلم، بردباری، چشم پوشی اور مروت، یہ اوصاف بھی ان میں کامل درجے میں پائے جاتے تھے۔ پھر یہ کہ وہ جب ان کی خلافت تھی تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرتے تھے، اور پھر انہوں نے اہل سمجھ کے، واقعی اہل سمجھ کے، امانت و دیانت والا سمجھ کے ان کو عہدوں پہ بھی فائز کیا تھا۔ تو دوسری طرف لوگ ایک عام اور خلط ملط ماحول میں رہنے کی وجہ سے ان کے حالات بھی کچھ تبدیل ہو چکے تھے۔ پہلے جیسے مسلمانوں کے حالات نہیں رہے تھے، کچھ تبدیل ہو چکے تھے۔ تو بعض لوگوں میں یہ اس بدگمانی کی فضا پیدا ہو گئی کہ شاید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اگر یہ عام سوچ نہیں تھی، عام سوچ لوگوں کو یہ حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں بڑی اچھی تھی، اعتماد والی تھی بعض لوگوں میں۔ اور پھر اس چیز کو ہوا دینے والا عبداللہ ابن سبا، جو صنعاء کا رہنے والا تھا اور یہودی تھا اصل میں، یہ سوچ کر کہ مسلمانوں کے پاس آج کل بڑی دولت ہے، بڑا مال ہے، بڑا نام ہے، تو مال و دولت کے اصول کے لیے، اور صرف مال و دولت کے اصول کے لیے نہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے اور گروہ بندی کے لیے، اسلامی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے، بلکہ اس کے خاتمے کے لیے، یہ ایک جذبات یہ دل میں لے کے آ کے صنعاء سے آ کے مدینے میں رہنے لگا اور بظاہر مسلمان بھی ہو گیا۔ اور پھر مدینے میں اس نے یہ اپنی محنتیں شروع کی، اندر سے یہودی، منافقت تو اسی کو کہتے ہیں، اور بظاہر مسلمان ہو گیا۔ لیکن مدینے میں جب اس نے دیکھا کہ یہاں میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں، تو یہ بصرہ چلا گیا، اور بصرہ میں پھر لوگوں کو مکر و فریب کے ذریعے، لالچ کے ذریعے، اور کچھ اہل بیت کی محبت کے دعوے کے ذریعے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھنے اور ان سے عقیدت رکھنے، اس جھوٹے دعوے کے ذریعے لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنا شروع کر دیا اس نے، اور کچھ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا شروع کر دیا۔ لیکن وہاں کے گورنر کو جب پتہ چلا تو گورنر نے اس کو بلایا، جب بلایا تو پھر وہاں سے اس کو بھاگنا پڑا، اور یہ گیا کوفہ میں گروہ پہلے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے عامل کے خلاف بیٹھا ہوا تھا۔
اب وہاں اس کو اور زیادہ موقع ملا. بصرہ میں تو اس نے اپنی ایک پارٹی تیار کی، جماعت تیار کی اور اس کام پہ لگا دیا. کوفہ میں اس نے پھر اور محنت شروع کی، تو پھر کوفہ سے بھی اس کو جانا پڑا اور یہ پھر دمشق پہنچا. لیکن دمشق میں اس کی دال نہیں گلی، اور وہاں اس کو، کیونکہ وہاں کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، تو اور وہ بھی ذرا بنو امیہ میں سے تھے، تو ظاہر ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد تھے، ان کے بارے میں وہ اس قسم کے منصوبے کہاں کامیاب ہونے تھے. وہاں سے پھر چلا، یہ مصر چلا گیا. اب مصر میں اس نے اور اختیار سے اور چالاکی سے اور بظاہر اطاعت کا لبادہ اوڑھتے ہوئے اس نے کام شروع کر دیا. وہاں اس کو اپنے مشن میں کامیابی ملی اور ادھر اس نے اپنا اچھا خاصا گروہ بنا لیا. اور پھر عالم اسلام کے جتنے ممالک تھے اور جہاں یہ محنت کر کے آ چکا تھا، رہ کے وہاں اپنی جماعتیں بنا لی تھی، وہاں پھر اس نے رابطے شروع کیے اور ان جماعتوں کو کہا کہ اب تمہارا یہ کام ہے کہ تم اہل مدینہ کو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو عاملین ہیں، گورنر ہے، ان کے خلاف ان کا ذہن بنا دو اور اس سلسلے میں اپنی طرف سے جعلی من گڑت واقعات گڑھ لو کہ حضرت عثمان بن عفان کے جو گورنر ہیں، ان کے جو عاملین ہیں، وہ تو مقامی لوگوں پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور ساتھ حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں لوگوں کا یہ ذہن بنا دو کہ یہ تو اقربا پروری میں مصروف ہے، اقربا پروری خلافت کے ذریعے. تو اس طرح ان سارے گروہوں کو اس مشن پہ لگا دی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلتا تو وہ جب تحقیقات کرتے تو ظاہر ہے وہ تحقیقات سے پتہ چلتا کہ یہ غلط کہہ رہے، جھوٹ بول رہے، ایسا نہیں ہے. تو ظاہر ہے اسلام میں تو تحقیق کر کے کسی فیصلے کا حکم ہے کہ تحقیق آدمی کرے. جب وہ کوئی بات گواہوں سے ثابت ہو جائے، پائے ثبوت کو پہنچ جائے تو فیصلہ کر سکتا ہے حکمران بھی، قاضی بھی. اور تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی اس قسم کے واقعات نہیں. عثمان بن عفان ان عاملین کو اور گورنر کو پھر اپنی جگہ رہنے دیتے. تو پھر ایسا ہوا کہ اس کو جب پتہ چلا، اچھا پھر حضرت عثمان بن عفان بعد انہوں نے اپنے عاملوں سے، گورنروں سے مشورہ لیا، آدمیوں سے مشورہ کیا کیا جائے. ان میں سے بعض نے کہا کہ اس قسم کی شرارت کرنے والے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے اور اس طرح ان کا صفایا کر دیا جائے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا، ان کی طبیعت میں مروت تھی، نرمی تھی، چشم پوشی تھی، تو وہ اس کے لیے تیار اس لیے نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ جب تک مجھے کسی آدمی کے گواہوں ثبوت سے یہ بات میرے سامنے ثابت نہ ہو جائے کہ وہ مرتد ہو چکا ہے، تو میں کسی کو ایسی سزا میں نہیں دے سکتا ہوں. جب تک گواہوں سے ثابت نہ ہو جائے کہ یہ مرتد ہو چکا ہے. چنانچہ چھوٹی موٹی جو تدبیریں تو کی، لیکن ایسی سخت سزا کسی کو نہیں دی گئی. تو اس سے عبداللہ ابن سبا اور اس کی پارٹی کو، جو اندر سے یہودی اور باہر سے مسلمان بنا ہوا تھا، ایسے منافقین کو اور حوصلہ ملا اور انہوں نے اپنا کام اور زور شور سے شروع کر دیا. چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ عبداللہ ابن سبا نے یہ دیکھ لیا کہ اب میں اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا ہوں اور جگہ جگہ میری پارٹی کے اور میرے خیال کے بہت سارے لوگ پیدا ہو چکے ہیں. تو چھپ کے سے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں اپنے آدمیوں کو اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ان کو قتل کرنے، ان کی حکومت کو ختم کرنے کی ان کی تربیت کر کے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو مدینہ کی طرف روانہ شروع کر دی. ادھر مروان بن حکم جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھا اور ان کا وزیر بھی تھا، تو
اس آدمی نے بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت اور ان کی نرمی اور چشم پوشی سے غلط فائدہ اٹھا کے اور مقامی لوگوں اہل مدینہ اور مقامی لوگوں کے خلاف اقدامات کر کے بھی لوگوں کا ذہن کیا کر دیا تھا، اپنا خلاف کر دیا تھا. اور ان کا یہ مطالبہ تھا حضرت عثمان بن عفان سے کہ اس کو ہمارے سپرد کر دیا جائے. لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس مروت کی وجہ سے اور پھر یہ کہ میں سپرد کروں گا لوگ قتل کریں گے، تو ایک آدمی جب قتل کا اہل نہیں، اس نے کوئی ایسا کام کیا نہیں کہ اس کو قتل کیا جائے، تو یہ بات انہوں نے کسی مسلمان کو خواہ مخواہ کسی کے ہاتھ قتل کر دے دینا، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. مروان بن حکم کو سپرد نہیں کیا، معزول کر کے سپرد نہیں کیا. تو اس سے پھر لوگوں کو جب پتہ چلا کہ اب بلوائیوں کی ایک بہت بڑی جماعت اور ایک لشکر داخل ہو چکا ہے مدینے میں، اس حد تک تو وہ اس لشکر کے حامی ہو گئے کہ ہم مروان سے جان چھڑا دیں، مروان ابن حکم سے ہم جان چھڑا دیں، اور اسے جان چھڑانے کے بعد پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو جائیں گے. عبداللہ ابن سبا بدبخت نے جہاں کہیں بھی رہا تھا اس نے حضرت اہل بیت کی محبت کا اور یہ کہ ہم حضرت علی عنہ کو خلیفہ بنائیں گے، ان سے ہمارا تعلق ہے، خلیفہ بنائیں گے، یہ ایک سوچا چھوڑا تھا. اور پھر وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری مدد کریں گے. پھر حضرت علی عنہ کا ایک جعلی خط بھی اس نے پیش کر دیا تھا. لیکن یہ لشکر جب پہنچا مدینہ اور اس نے حضرت علی عنہ ہے مدد کا مطالبہ کیا، انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں عثمان عفان کے خلاف تمہاری وہ خلیفہ ہے، تمہاری میں مدد نہیں کر سکتا بلکہ میں تمہارا خلاف ہوں گا. اور پھر انہوں نے جس خط کا وہ دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی خط بھی نہیں دیا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. اور پھر انہوں نے ان لوگوں کو بڑا باز بھی رکھا حضرت علی عنہ نے کہ تم اس طرح کا اقدام مت کرو، اس سے مسلمانوں میں افتراق اور انتشار ہوگا. اور بھی لوگ جو ہے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس لشکر کو، عبداللہ ابن سبا بدبخت کے لشکر کو اس برے عزم سے باز رکھنے کی کوشش کی. لیکن ظاہر ہے ان کا تو ایک مشن تھا. وہ مشن کیا تھا؟ مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ، مسلمانوں کی طاقت کا خاتمہ اور ان کے زور کا خاتمہ، اور ان کو جو ہے وہ آپس میں لڑانا، یہ ان کا مشن تھا. لہذا وہ باز نہیں آئے. اور ادھر جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مصر کا گورنر بھی اور عامل بھی معزول کر دیا. لیکن ان لوگوں کا یہ مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد تو کچھ اور تھا. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ گلی کوچوں میں یہ جو بلوائی ہیں لوگ ہیں اور فسادی لوگ ہیں، گلی کوچے جو ہے ان سے وہ کوچے بھرے ہوئے ہیں، گلیاں بھری ہوئی ہیں، تو انہوں نے پھر اپنے مختلف اسلامی ممالک کے گورنروں کو خطوط بھیجے اور ان سے جو ہے وہ مدد مانگی، اور ان کی فوجیں روانہ بھی ہو چکی. لیکن ادھر بلوائیوں نے جب دیکھا کہ اس قسم کا اقدام انہوں نے کر دیا تو فوجوں کے پہنچنے سے پہلے جو ہے کیا کر دو، ان کو شہید کر دو. انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا. اور یہاں تک کہ جب حضرت عثمان بن عفان کے گھر تک پانی پہنچنے سے بھی وہ کیا ہو گئے، مانے ہو گئے، اور وہ بھی جو ہے کیا ہو گئے، اس کو بھی منع کر دیا. اور پھر ان کی شہادت کا انہوں نے ارادہ کر لیا، گھر میں گھسنے لگے. تو حضرت علی عنہ اور بعض دیگر جو تھے صحابہ، انہوں نے اپنے بیٹوں کے ذریعے، اپنی اولاد کے ذریعے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کا حق ادا کر دیا. دروازوں میں اپنی اولاد کو کھڑا کیا اور اپنے اعتماد والے لوگوں کو کھڑا کیا اور بلوائیوں کو اندر گھسنے نہیں دیا. اور پھر چھت پہ عثمان بن عفان کے مکان کے چھت پہ انہوں نے پہرا دینا شروع کر دیا. اب جب انہوں نے دیکھا بلوائیوں نے، فسادیوں نے، عبداللہ ابن سبا بدبخت لعین اس کے لشکریوں نے جب یہ دیکھا کہ نہ دروازے سے جا سکتے ہیں نہ اوپر سے آ سکتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ پڑوسی کے مکان میں گھس کے، پڑوسی کے مکان میں، اور وہاں سے انہوں نے دیوار جو ہے پلان دی
اور اس طرح پھر اندر چلے گئے، اندر گھر کے اندر چلے گئے. گھر میں تو وہ اکیلے تھے، اور ان کی اہلیہ وہ بھی تھی، اکیلی تھی، نائلہ جن کا نام تھا. تو انہوں نے وہاں جب ان پہ تلوار سے وار کیا تو حضرت نائلہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور تلوار کی وار کو روکا، لیکن ظاہر تلوار کی وار کو کہاں روک سکتی تھی، اس سے ان کی انگلیاں کٹی اور دور جا کے گری. پھر دوسرا وار کیا انہوں نے تو حضرت عثمان بن عفان نے ان کو اس طرح شہید کر دیا. پھر تو بلوائیوں نے دعویٰ بول دیا، اور ایک بہت بڑی ریلی ان کی آئی، اور انہوں نے پھر گھر کے سامان کو لوٹنا شروع کر دیا. اور اس طرح پھر پورے مدینے پہ ان کا تسلط ہوا، دندناتے یہ پھرتے رہے، اور لوگوں کو پھر اسی طرح وہ جس کو چاہ رہے تھے ان کو خلیفہ بنانے پر لوگوں کو زبردستی تیار کرنا انہوں نے شروع کر دیا. باقی انشاءاللہ زندگی ریٹ اوپر ہو گیا، کل کچھ بتا دیں گے، پرسوں بتا دیں گے.